لیکچر نمبر 8 سبق نمبر 3 ٹیپو سلطان 4 کلاس۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نے سبق ٹیپو سلطان کی کتاب خوانی کرنی ہے۔ بچوں، ٹیپو سلطان ایک بہادر انسان تھے۔ ان کی رحم دلی کی وجہ سے ان کی رعایا ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب ٹیپو سلطان نے میسور کی حکومت سنبھالی، انگریز اپنے کاروبار کی وجہ سے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بچوں ٹیپو سلطان نے ان کی سازش کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے بہت سی جنگیں بھی لڑیں اور ان میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ریاست میں زراعت، تجارت اور صنعت کو بھی بہت ترقی دی۔ لوگ آج بھی اس بہادر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اس عظیم انسان نے اپنے وطن کو غلامی سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ تو چلیں اب میں اس کی کتاب خوانی کروں گی، آپ نے غور سے سننا ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ ٹیپو سلطان کا قول ہے، جو ہندوستان کے اس وقت ہمارا پاکستان نہیں بنا تھا ان مسلمان حکمرانوں میں شامل ہیں جن سے ان کی رعایا بہت محبت کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان میسور کے حکمران حیدر علی اور ملکہ فاطمہ بیگم کے بیٹے تھے۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد جب انہوں نے 1782 میں میسور کی حکومت سنبھالی تو انگریز اپنے تجارتی ادارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ان کی اس سازش کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر بچوں سازش کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں۔ کسی کے خلاف منصوبہ بنانا۔ سازش کا معنی لکھیں، کسی کے خلاف منصوبہ بنانا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں کئی جنگیں لڑیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے اتنے کام کیے کہ لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ بچوں یہاں پر رعایا کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں لوگ۔ انہوں نے اپنی ریاست میں پکے راستوں کا جال بچھا دیا اور زراعت، تجارت اور صنعت کو ترقی دی۔ پیارے بچوں یہاں پر زراعت کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں کھیتی باڑی۔ تجارت، اس کو بھی انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں خرید و فروخت۔ تجارت کا معنی لکھیں خرید و فروخت۔ صنعت، اس کو بھی انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں ہاتھ یا مشین سے کام کرنے کی جگہ۔ ہاتھ یا مشین سے کام کرنے کی جگہ۔ ان کے دور حکومت میں نہ صرف ہندوستان بھر کے بلکہ دوسرے ملکوں کے ماہر کاریگر اور فنکار بھی میسور آ گئے۔ بچوں یہاں پر فنکار کو بھی انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں ہنرمند۔ فنکار کا معنی لکھیں ہنرمند۔ کیونکہ ٹیپو سلطان ان کی قدر کرتے تھے اور انہیں کاروبار کی تمام سہولتیں فراہم کرتے تھے، انہوں نے کئی محلات اور قلعے تعمیر کروائے۔ ان میں بنگلور کا خوبصورت موسم بہار کا محل اب تک فن تعمیر کا بہترین نمونہ مانا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ یہ جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ میسور کے پاس بہنے والا دریائے کاویری پر بند باندھنے کا پہلا منصوبہ ٹیپو سلطان نے ہی بنایا تھا۔ یہ بات دریائے کاویری کے موجودہ بند کے بڑے دروازے پر لگی ہوئی ایک تختی پر لکھی ہے۔ ٹیپو سلطان کی رعایا کی اکثریت ہندو تھی جو ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں کسی قسم کا تعصب نہیں برتا گیا۔ پیارے بچوں ہم نے ٹیپو سلطان کی یہیں تک آج کتاب خوانی کرنی ہے، آپ یہاں تک ڈیٹ مارک کر لیں۔ اب میں آپ کو اس سبق کے آبجیکٹیو ہائی لائٹ کرواؤں گی۔
آپ نے ان کے آبجیکٹیو ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شیر، ایک دن، گیدڑ، 100 برس، ٹیپو سلطان، میسور، حیدر علی، زراعت، تجارت، صنعت، بنگلور، موسم بہار کا محل، دریائے کاویری، ایک تختی، رعایا، ہندو۔ بچوں، ہم نے آج ٹیپو سلطان کی کتاب خوانی کی ہے، اس کے آبجیکٹیو ہائی لائٹ کیے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح سے اس کی کتاب خوانی کرنی ہے اور اس کے آبجیکٹیو بھی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔